جو ہے وہ نہیں کرتا. وہ ایسی مخلوق ہے جس کے بارے جس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا جنت جہنم کا. کیوں میں اس کو جو ہے اتنے برے لوگوں سے تشبیہ دوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو چل رہی تھی بدر کے بارے میں، جنگ بدر کے بارے میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ غزوات اور سرایہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ کس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام کو بھیج کر یعنی وہاں پہ بھیج دیا اور ان کو کہا کہ قریش کے قافلوں کا جائزہ لے. بسا اوقات تم نے قافلوں کو باقاعدہ روک دیا، ان کے جتنے بھی کمرشل روٹ تھے اس پر قبضہ بھی کیا گیا، بسا اوقات ان کو روک بھی دیا گیا. اور یہ ایک پیغام تھا، ایک میسج دے رہے تھے مکہ والوں کو کہ ابھی ہم کمزور نہیں رہے. یہ ایک جو ہے وہ ایک ہڈن میسج ہوا، ایک سمجھ لیجئے کہ ان تک یہ بات پہنچ رہی تھی کہ اس طرح مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کو لے کے نکلے، اور ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ روٹ چینج کر دی اور دوسری جانب چلے گئے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے مکہ کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، اور وہاں سے باقاعدہ مکہ کے بڑے بڑے سرداران وہاں سے لڑائی کے لیے نکلے. اب چونکہ قافلہ تو آزاد ہو چکا ہے اور قافلہ جو ہے وہ محفوظ طریقے سے مکہ کی طرف واپس جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک انا اور ایک جو ہے وہ ایک تکبر جو لے کے ڈوبا ہے کس کو؟ ابو جہل کو، جنہوں نے کہا کہ ہم باہر صورت لڑیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بھی تیار رہے کہ اب جو ہے وہ یہ لڑائی ہوگی. تو یہاں تک کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مدینے سے سب لوگ نہیں نکلے تھے. یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ ہمارا جو کورس ہے وہ تو یہ تھا کہ ہم پورے مدنی دور کو ختم کریں، ہے وہاں سے بھی نہیں نکلے. تو اب ہم آگے جو کلاسز ہے شاید مجھے کچھ کلاسز اضافی بھی جو ہے وہ لینی پڑے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک کافی حد تک اس کو ہم آگے پہنچائیں. تو آج کا سبق تو بہرحال یہ ہے کہ بدر میں جو واقعات ہوئے، بدر میں جو واقعات ہوئے اس واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. ہم اس کو مختصراً بیان کر دیتے ہیں. مختصراً سے مراد یہ ہے کہ ہر کچھ آپ سوچے کچھ ہم سوچتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے کہ اصل جو ہے وہ اسلام ہے، یا اعتبار جو ہے وہ اسلام کو ہے. اگر ایک شخص ہے اور وہ ایمان لا چکے ہیں اور نطق شہادتین، شہادت اللہ الہ الا اللہ جو ہے اور ان محمد رسول اللہ یہ اقرار کر چکے ہیں، تو اس کے باقی اعمال قبول ہیں اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد، وگرنہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں ہے. اس پر ایک واقعہ یہ ہے، یہ میں اس وجہ سے بات کیوں کر رہا ہوں. اب اس کے اگر ہم اس کے آج کا جو ہے وہ مزمل، اگر ہم یہ میں نے لکھے کہ اصل اسلام ہے، دلیری اور بہادری یا سخاوت بھی اہم نہیں ہے، کھلانا پلانا بھی اہم نہیں ہے. حتیٰ کہ سخاوت جو آپ کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، بہادری کا بھی کوئی نہیں ہے، دلیری کا بھی کوئی نہیں ہے. اصل اسلام ہے. اس پر میرے سامنے ایک واقعہ ہے اور ساتھ میں ایک اور بھی جو ہے وہ قصہ ہے. وہ یہ ہے مزمل کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے جنگ سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ، غور سے سنیں اس قصے کو، کہ ایک مشرک آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور آپ بہادری اور دلیری میں بہت مشہور تھے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر قریش سے لڑے، یعنی اس جنگ میں شریک ہو. چونکہ اپنے جو ہے وہ دلیری میں اور اپنے بہادری میں بہت مشہور ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ ارجع فلن استعین بمشرک، آپ لوٹ جائیے، میں کسی مشرک آدمی سے مدد حاصل نہیں کروں گا. آپ مسلمان ہی نہیں ہیں تو میں اس جنگ میں، یہ ایک مقدس کام ہے، میں اس جنگ میں آپ کے جو ہے کوئی ہیلپ نہیں لوں گا. اب آگے سنیں کہ اس کے بعد اس آدمی نے دوسرے مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی
दूसरी दफा आके गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि मैंने इस जंग में शरीक होना है कि जो कुरैश से जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगेन जो है उनको मना किया कि नहीं। तीसरी मर्तबा फिर वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो फिर मना किया और वही बात की कि मैं लड़ना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा कि इरजी, लौट जाइए, वलन अस्तईन बिमुशरिक, मैं किसी मुशरिक की जो है वो मदद नहीं हासिल करना चाहता, मुझे उनका सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे असल जो है वो इस्लाम है, आप मुसलमान ही नहीं है। उसके बाद उस आदमी ने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको लड़ने की इजाजत दे दी इस्लाम कबूल करने के बाद। यहां से हमने ये सीखा कि एतबार और मोतबर चीज जो है वो इस्लाम है। किसी की जो है वो नस्ल, नसब, उसकी हैयत, उसका जो है उनकी बॉडी और उसका दलेर होना, उसका सखी होना, ये इसको कोई एतबार नहीं है जब तक वो लोगों को खिलाता रहे, पिलाता रहे, पहनाता रहे और जो है वो हेल्प करे, जिस सेक्टर में चाहे वो हेल्प करे, चाहे वो स्टूडेंट्स की हेल्प करे, चाहे वो जो है गरीबों की जो है वो हेल्प करे। लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो असल जो है वो इस्लाम है। उसको आखिरत में, दुनिया में शायद लोग उसके बारे में अच्छे कलिमात कहें कि ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आखिरत में अजर के लिए, आखिरत में अजर हासिल, जिहाद एक मुकद्दस फरीजा है और उसके एक बहुत उस पर एक बड़े जो है वो मुस्बत नतायज मुरतब होते हैं, उसकी बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा अजर है उसके अंदर। तो अब ऐसे आदमी वैसे तो वो हलाक ही हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मतलब कि आप जाइए कि उनकी हलाकत है, लेकिन जब वो इस्लाम लेकर आया, अब अगर वो इसी जंग के अंदर बगैर नमाज पढ़े, बगैर ज़कात दिए, बगैर कोई और अमल किए, सिर्फ कलिमा पढ़ने पर अगर वो शहीद हो जाता अगले लम्हे, तो उसकी जो है वो आखिरत की जिंदगी वो बेहतर हो जाती। इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि आज भी आज भी बहुत सारे लोग, ये हम इससे ये पॉइंट सीखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग आपको जो मरऊब होते हैं, यानी उनमें ये रोब होता है और वो मुतासिर होते हैं मगरिब को देखकर और बहुत सारे जो है यहाँ एनजीओस को देखकर, कि देखे ये खैर का काम कर रहे हैं, इंसानियत के काम कर रहे हैं। इंसानियत इस्लाम से बाहर ही नहीं है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा धोखा है। ये बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि असल तो इंसानियत है, तो भाई भला ये इस्लाम से कब बाहर हुआ? इस्लाम से बाहर कब हुआ इंसानियत? इस्लाम तो आया ही इंसान की मसलहत और उसके फायदे और नफा के लिए। इस वजह से अल्लाह की आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एक रिश्तेदार इंतहाई सखी थे, अल्लाह के रसूल से उन्होंने सवाल किया कि इनका क्या बने, कहा मुसलमान थे, कहा नहीं, कहा कि बार नहीं ऐसी सखावत को, खिलाता रहा होगा, काबे की खदमत भी कर रहा होगा, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो हम क्या करते हैं? हमारी इस वजह से सीरत का मामला खत्म नहीं हो रहा कि हम उसको आज के उसमें भी देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखे हम जो है वो वहां पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आप उस पर एक पूरी तफसीर क्या, पूरी एक किताब क्या, पूरे जो है वो वॉल्यूम्स भर दे, लेकिन अगर इस्लाम से खाली है तो ज्यादा से ज्यादा दुनियावी फायदा हो सकता है। जी आज जिहाद, अगर आप जिहाद पे जा रहे हो और एक मुशरिक मुल्क आपको बोलता है कि इसमें हम लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे, तो इस बात के हमें पता चलता है कि मिलना नहीं है मुशरिक। देखिए, वो यहाँ वो जिहाद नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी दुनियावी फायदा देखना चाह रहे हैं। वो अजर से तो कोई महरूम रहेंगे, अपने उसके साथ दुनियावी गर्ज के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो अगर उसको जज्बा जिहाद या अमली जिहाद में शरीक नहीं हो सकता, हमारे साथ लड़ सकते हैं वो। लड़ इस तरह देखिए, लड़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें आ गई है, जैसे कुफार के साथ मुआहिदे हुए थे, लेकिन इस अमल से महरूम रहेंगे, अजर से महरूम रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने इस वजह से उनको वापस किया था। जी, अगर उस शख्स के साथ पहले से मुआहिदा होता, जिस तरह के बाद कबाइल के साथ मुआहिदे थे, तो उससे बात अलग थी। तो हमने ये देखा कि असल एतबार किसको है, एतबार मोतबर क्या है, एक्सेप्टेड जो है वो इस्लाम है। बाकी ये जो आज आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ लोग आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ये जो जहन लेके बैठे होते हैं, तो हमने इसको ये जवाब देना होता है कि देखें, हमारे लिए मुकद्दम और मोतबर
اور سب سے جو ہے وہ اونچی چیز اور قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جی اس کے بعد جی اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ نے سیکھا، اس سے آپ نے کچھ سیکھا. بالکل جی سلام. اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہم نے خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نہ ہو تو شاید دنیاوی کچھ فائدہ ملے، اس کی کوئی تعریف کرے، اسے کوئی احسان کا بدلہ دے. اس احسان والسلام جنگ کے موقع پر کہا کہ ان بعض لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اچھائی کا سلوک کرے، ان کو کچھ نہ کہے، کیونکہ انہوں نے فلاں موقع پر مکہ میں مشکل وقت میں کافر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمارا خیال رکھا تھا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت دور کی جو ہے وہ صلہ رحمی بھی کرتے تھے اور احسان کا بدلہ احسان سے بھی دیتے تھے. یہ آگے ابھی آ رہا ہے. لیکن ابھی ہم جو اگلی جو بات ہے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دشمن کی جاسوسی جہاد کا حصہ ہے، مسلمانوں کے ملک کے تحفظ کے لیے ایک ضروری عمل ہے. ایسے تو تجسس سے منع ہے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کی مصلحت میں ہو، مسلمان ملکوں کے تحفظ کے لیے ہو، تو آپ جو ہے وہ اس وقت جاسوسی کر سکتے ہیں. ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض صحابہ کو کہا کہ آپ خفیہ طریقے سے، یہ الفاظ یعنی خفیہ طریقے سے ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہا، سیکریٹلی بالکل، کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور ساتھ یہ تو ثابت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدر سے پہلے بھی مختلف گروپس کو جو ہے وہ روانہ کیا. ایک صحابی اس کو لیڈ کرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ اس وقت ان کے جو موومنٹ مطلب نقل و حرکت ہے، یعنی وہ کتنے لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے، ان کو کہاں روکا جا سکتا ہے. یہ تو باقاعدہ مسلمان کرتے رہے، اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دفعہ اس مقصد کے لیے خود بھی نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی یہ جائزہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ ابو بکر بھی نکلے. روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام خود بھی اس مقصد کے لیے نکلے کہ قریش کے قافلے کا پتہ جو ہے وہ پتہ جان لے، اس کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ لے، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ میں تو انہوں نے حصہ لیا ہی، لیکن جنگ سے پہلے جو اسٹریٹجی ہے اس کو صرف اور صرف بنایا نہیں، اسے پلان نہیں کیا، بلکہ اس میں شریک بھی ہوئے. اس وجہ سے اس عمل میں جب اللہ کے رسول شریک تھے تو ایک واقعہ ہوا، اسے ہم کہتے ہیں توریہ. اور توریہ پر اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ توریہ جو ہے، میں کسی مصلحت کی خاطر میں ذو معنی بات کروں. ذو معنی کی بات یہ ہے کہ اس کے دو مفہوم ہو.
ایک قریب کا معنی ہو جو میرے مخاطب سمجھے. اس وقت مثال کے طور پر اگر میں انشاء سے مخاطب ہوں، میں متکلم ہوں، بات کرنے والا. متکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات کرنے والا. اور مخاطب یہ ہے جس سے بات کی جائے، جس سے بات ہو یا جس سے بات کی جائے. اب میں توریہ یوں استعمال کرتا ہوں کہ میں ایک معنی لیتا ہوں دور کا، اور انشاء قریب کا معنی لے لیتے ہیں، اور میں کسی مصلحت کی خاطر یہ کام کرتا ہوں، کسی مصلحت کی خاطر یہ کام کرتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول اور ابو بکر جو ہے جب اس مقصد کے لیے نکلے کہ ابو سفیان کے قافلے کا جو ہے وہ اندازہ لگائے اور معلوم کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذہانت ابھی آگے آ جائے گی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس قدر ذہین اور حکیم تھے. یعنی کس طرح انہوں نے نتائج نکالے کہ اگر اتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ہوں گے، اتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ہوں گے، اور اس وقت فلاں مقام پہ ہوں گے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہاں کی معلومات نہیں دی، ادھر ادھر کی جو ہے وہ یعنی اس سے متعلق ریلیونٹ جو چیزیں وہ معلوم کی اور رزلٹ نکالا. تو ابھی بات اس کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں اور آپ نکل گئے ہیں کہ جی یہ مخاطب اس کے لیے جس سے بات ہو. میری اس وقت اگر آپ سے بات ہو رہی ہے نا، جس سے بات ہو یار، جس سے بات ہو. اور بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے، بات سننے والے بات سننے والا تو سامع ہوتا ہے نا، ہر مخاطب سامع بھی ہوتا ہے. یہ مخاطب دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سیکھے سمجھ گیا نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب. مخاطب کا معنی یہ ہوتا ہے جو خطاب کرے، یعنی بات کرے، سننے والا اور سنانے والا بھائی. اور مخاطب کا معنی یہ ہوتا ہے جو یہ جو ہے وہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور مخاطب جس سے بات ہو. وہ نون لگ رہا ہے وہاں پر، پتہ ہے کہاں نون لگا؟ وہ ادھر یہ منتق لگ رہا ہے اوپر یہ نون لگ رہا ہے، خالف نہیں لگ رہا. اب صحیح ہے، ایک منٹ. ہاں اب صحیح ہے. مجھے بول رہے اس کو یہ بول کے. اچھا، اب ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ابو بکر صاحب ہیں رضی اللہ عنہ، ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے قریش کے لشکر کے بارے میں پوچھا کہ قریش کے لشکر کہاں ہیں. انہوں نے کہا صبر کرے، میں اپنا موبائل دیکھتا ہوں پھر میں بتا دیتا ہوں. جی نہیں آپ تو کہا کہ اس وقت قریش کا لشکر کہاں ہوگا. بابا تھا ہوشیار، بابا سے ملاقات ہوئی، کہا کہ قریش کا لشکر کہاں ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے یہ بتایا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، لیکن مجھے بتایا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ایک شرط رکھی کہ ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، لیکن آپ بتائیں کہ اس وقت ان کا قافلہ کہاں پہ ہے، یعنی لشکر، جنگی لشکر جو ہے. بابے نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اب ان کو نہیں پتا کہ میرے مخاطب کون ہے، میں کس سے بات کرتا ہوں. کیونکہ اللہ کے رسول نے شرط تو لگائی کہ میں تو بتا دوں گا آپ کو، لیکن پہلے آپ بتا دیں. لیکن اللہ کے رسول اب یہ وفا بالعہد بھی کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کے ساتھ عہد کیا اور اب بتا نہیں رہے، لیکن کس طرح بتا رہے یہ خود جو ہے وہ ابھی آگے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہہ کہ مجھے پتا چلا ہے کہ محمد اور ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں فلاں دن مدینے سے نکلے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کا لشکر فلاں جگہ پہ ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ مکہ سے لشکر فلاں دن نکلے ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس وقت فلاں جگہ پہ ہے. میں نے کہا نا کہ وہ ہوشیار تھے
اور یہ چیزیں جانتے تھے. ویسے بھی عرب لوگ جو ہے وہ ایک پورا ایک مستقل موضوع ہے کہ یعنی عربوں کا کوئی ثانی نہیں ہے کسی بھی چیز میں. میں نے کبھی بھی عربوں کو کسی پر فوقیت نہیں دی, صرف عربی زبان کو نہیں عربوں کو بھی, مطلب کوئی اس کا دوسرا نہیں ہے. یعنی عادات میں, اطوار میں منفرد. بالکل منفرد ہے شروع سے. بہرحال یہ ایک پھر ایک تفصیلی موضوع ہے. تو انہوں نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی مدینے سے فلاں فلاں دن نکلے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس وقت ان کا لشکر فلاں جگہ پہ ہے, اور مکہ سے جو ہے مکہ کا مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں فلاں دن نکلے ہیں. اگر ایسا ہے تو فلاں. اللہ کے رسول نے جب سنا تو جس طرح انہوں نے بتایا ایگزیکٹلی وہی تھا, صحیح بتایا. اور ہاں تو اب جو ہے ان کو پتا چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت ابوبکر کو پتا چلا کفار کا لشکر تو فلاں جگہ پہ ہے. اب اللہ کے رسول نے شرط بھی پوری کری کہ ہم کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن من ماء, نحن من ماء, ہم پانی سے ہیں. اب اس کے اندر دو معنی تھے. اب چونکہ اس وقت یمن میں پانی ہے, عراق میں پانی ہے, وہاں دریائے دجلہ اور فرات جو ہے وہ آپ کو پتا ہے عراق میں, مصر میں پانی تھا, دریائے نیل ہے, یمن میں ڈیم تھے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو عراق سے ہے, اور اللہ کے رسول کے ذہن میں قرآن کی وہ آیت ہے خلقنا من الماء كل شيء حي, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا, پانی سے پیدا فرمایا. تو اس وقت وہ بیچارہ کہتا گیا کہ واہ واہ آپ جو ہے وہ پانی سے ہو, عراق کے پانی سے, اور پوچھتا گیا. اللہ کے رسول چلتے گئے, اگلا جواب ہی نہیں دیا, اللہ کے رسول چلتے گئے اور اپنا قبیلہ بتا دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم آ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مصلحت کی خاطر, یعنی مصلحت کی خاطر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کل جو ہے ہوم ورک نہ کریں یا کوئی کام نہ کرے تو آپ فوراً سوچنے لگ جائے کہ توریہ کا اب کیا ہوگا. یہ توریہ جو ہے ایسا نہیں کہ یہ جھوٹ کو سچ بنانا نہیں ہوتا, یہ مصلحت کے خاطر ہوتا ہے, اسلام کے فائدے کے خاطر ہوتا ہے, دین کے فائدے کے خاطر ہوتا ہے, یا آپ کو دعوتی مقاصد کے خاطر جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے. وہ میں پڑھاتا ہوں تو میرے جو ہے شاگرد 3-4 مہینے تک 5 مہینے تک جو ہے کلاس میں جو ہے وہ میرے بہت سارے شاگرد جو ہے وہ مطلب سلفی بھی ہے اور حنفی بھی ہے. تو ایک شاگرد میرے پاس انتہائی محبت سے ہے کہ مجھے 4-6 مہینے سے سوال ہے کہ آپ حنفی ہو. میں نے کہا بالکل میں حنیفی ہوں. اب اس کو یہ فرق ہے کہ میں حنفی بولا یا حنیفی بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں حنیفی ہوں, میں تو ملت ابی ابراہیم حنیفہ. تو دوسرے لڑکوں کے پاس گیا, بولے یس, میں نے کہا تھا نا کہ حنفی ہے, ابھی بول کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو باقاعدہ شرط جیت گیا. تو وہ میرے پاس آئے کہہ رہے کیا آپ حنفی ہیں, میں نے کہا جی بالکل میں حنیفی ہوں. تو اس کے ساتھ میں نے بڑھا کے ملت ابی ابراہیم حنیفہ, میں نے کہا ہم سب ہیں. تو بہرحال جس طرح وہ آئے تھے تو اب میں نے جو ہے وہ کچھ تو کرنا تھا. تو آج بھی ہم نے یہی بات کی کہ اگر کوئی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, آج بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ تو میں نے کہا فلاں حنیفی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی, ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ, یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا, اور ایسا نہیں کہ مطلب اونٹ کو تو ایسے بھی جا سکتے تھے, لیکن مصلحت اسلام کے خاطر, تحفظ اسلام کے خاطر یہاں توریہ ضروری تھا تاکہ وہ یہ معلومات آگے شیئر نہ کر سکے. یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا معاملہ تھا, یہ اللہ کے رسول کے ذات کا معاملہ نہیں تھا. یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا معاملہ تھا, مسلمانوں کے اجتماعی مصلحت کا معاملہ تھا. تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم مزید جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام, جس طرح کہ ہم نے دشمن کی جاسوسی کے حوالے سے گفتگو کی, تو اب ہم مزید کچھ لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ قصہ سنائیں.
مزمل مزمل پہلے میں یہ پڑھ لیتا ہوں میرے اردو، پھر آپ کو جو ہے وہ میں نے لکھا ہے صحابہ کا اجتہاد یعنی کوشش اور ڈرانے میں احتیاط کے پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت۔ اب ہم یہ تین چیزیں جو ہے وہ مزید سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح ہم پڑھ لیں امید ہے کہ ہم 1-2 سال میں سیرت مکمل کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبار صحابہ کو، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور سعد بن ابی وقاص اور کچھ دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے آپ دشمن کے بارے میں، یعنی اس وقت جو قافلہ مکہ سے نکلے ہے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرے اور یہاں پہ لے کر آئیں۔ وہ لوگ جب نکلے تو دیکھا کہ 2 غلام جو ہے، مکہ والوں کے 2 غلام ایک کنویں کے پاس آ کے پانی لے کے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے۔ یہ مکہ والوں کے غلام تھے، ان سے یہ کام لیتے تھے کہ پانی وغیرہ لانا لے جانا۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم سے عام کال ریسیو نہیں ہوتی، یہ ویڈیو کال کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بھیجا کہ جا کے آپ تھوڑی سی معلومات لے کر آئے، تو وہ 2 غلام جو ہے وہ وہاں پہ پانی لے کے جا رہے ہیں مکہ والوں کے، تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اللہ کے رسول نماز میں مصروف تھے۔ اللہ کے رسول کو نماز میں مصروف دیکھ کر صحابہ نے ان سے خود انویسٹیگیشن شروع کی اور ان سے تفتیش شروع کی، یعنی پوچھ گچھ شروع کی اور سوال جواب شروع کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی فرصت پہ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم تو قریش کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے، ہاں 2-4 رکھ کے دیے۔ کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم ابو سفیان کے آدمی ہو۔ میں نے کہا نہیں ہے بابا، ہم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جب مارا نا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے، اور کہا کہ صحابہ کرام پر ناراض ہوئے کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، یعنی آپ نے ان کو جھوٹ بولنے کے لیے جو ہے وہ مجبور کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ تو جب سیدھا سیدھا جو آپ کو سچ بول رہے تو آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ جی جی مطلب مارنے سے بھی تو پتہ نہیں چلتا۔ تو کہا کہ جب وہ سچ بولتے تھے تم انہیں مارتے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تم نے چھوڑ دیا، یعنی ابو سفیان کے آدمی نہیں تھے۔ پھر صحابہ کرام نے چھوڑ دیا یہ اگلوا کر کے آپ جو ہے وہ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ یہ اب یہاں پر یہ نکتہ سیکھنا چاہیے، ایک پوائنٹ ہے کہ یہ صحابہ کی کوشش تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اگر اپنے کوشش سے ایسے کوئی کام کرتے تھے جس میں غلطی کا اور یعنی کوئی مسٹیک کا جو ہے وہ پہلو ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے کو سیدھا کرتے تھے اور ان کو سیدھا راستہ بتاتے تھے، ان کو گائیڈ لائن دیتے تھے۔ اور یہ ان کی اللہ کے رسول کی جو ہے وہ وما کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ تبلیغ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ سیدھا۔ تو کبھی کبھی اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی کوشش تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہا کہ آپ اس معاملے میں احتیاط کے پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، ان کا جذبہ تھا، جنگ کا موقع تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جو ہے قوانین نہیں دیکھتا، جنگ قوانین نہیں دیکھتا ویسے۔
जिगर के टुकड़े आपके साथ, और फुला फुला ये जगह बताई कि ये यहाँ कत्ल होगा, ये यहाँ कत्ल होगा, ये यहाँ कत्ल होगा। और जब लड़ाई खत्म हुई तो वो लोग वहीं पे पड़े हुए थे, उनकी लाशें थी, उनकी लाशें जो है वहां पर अल्लाह के रसूल ने निशानदेही फरमाई थी। अब हम आते हैं कि जब अगले दिन लड़ाई होनी थी तो उस दिन अल्लाह की मदद, सबसे पहले अल्लाह की जो मदद है, बारिश, उसी रात, अच्छा ये इसी तरह एक बोतल और रखी हुई नीचे भूल जाएगा जी, ऐसी ऐसी बोले और इस चीज पे सुना कि हाँ ऐसी से हमारी ऐसी की तैसी ना हो। इसको बनाओ जी। आते हैं? हर बार होते हैं। अल्लाह के रसूल से बदलिए वही उनको पता था कि कौन काम है। जी। अब अल्लाह की मदद के जो है कुछ शक्लें हैं, और ये मुसलमानों के लिए खास अल्लाह का फजल आप देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये बारिश किस किसी के लिए रहमत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो अब हम ये देखते हैं कि आपने गुज़िश्ता जो चंद एक हमारी गुफ्तगू हुई उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट सीखे। अब हम आते हैं कि अल्लाह की मदद, और साथ में मैं पहले पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं है जो है आप क्यों। अल्लाह की मदद बारिश की सूरत में, वो बारिश उस वक्त मुसलमानों के लिए रहमत बनकर बारिश बरसी है, उसी वक्त यही बारिश कुफ्फार के लिए ज़हमत बनकर बरसी। वो किस तरह? उसी की तरफ अभी हम आते हैं। और इसी तरह कुरान करीम ने इस तरफ इशारा भी किया कि किस तरह मुसलमान जो है वो उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने का ये अजीम एहसान हुआ कि उन पर सुकून वाली ऊँग थारी की। हाँ, ये नींद का छोटा भाई अब समझ में आया। हालांकि आप सबसे ज्यादा क्लास में करते रहते हो, अच्छा नहीं करते हो। उसके बाद जो है वो कुफार के जो लश्कर है ना, उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ। उसमें से एक जाने लगा, अबू जहल ने कहा लो तुम्हारी बस हो गई, तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे। उसको तो ये ताना बुरा लग गया, अपने अना की वजह से वो सिर्फ रुका नहीं, ये अना इतनी खतरनाक चीज है कि जब लड़ाई शुरू हुई तो उसको अबू जहल का ये ताना तो याद था, तो पहले कहा कि मेरे मुकाबले में कोई लेकर आओ, उसके अना उसको ले लो। अच्छा खासा वापस जा रहा था, इरादा किया था कि चला जाओ, अबू जहल के ताने की वजह से वो रुक गया कि आप मतलब आप वापस जाएंगे, और अच्छी खासी उनको सुना दी, वो तो रुक गया। तो यहां पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कुरान करीम ने जब ये बारिश बरसी है तो मुमिनीन को तहारत की सहूलत नसीब हुई। पाक किया आगे आयत कुरान करीम की इस आयत को ग्रुप में जरा शेयर करें। और साथ में जमीन की मिट्टी जो है वो जम गई, जमीन की मिट्टी जम गई मुजम्मिल, और चलने फिरने में आसानी हो गई, चलने फिरने में आसानी, बाग दौड़ में आसानी हो गई। उसी वक्त कुरैश का जो पड़ाव और काफिला ऐसी जगह पे था, ऐसी जगह पे उनका था कि उनके लिए ये बारिश मुसीबत बन गई। यहां से हम क्या सीखते हैं? देखे अल्लाह की मदद
تو بارش کی صورت میں مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہاں زمین جو ہے وہ ہموار ہو گئی اور ان کے لیے سہولت ہو گئی. اسی ٹائم جو ہے وہ کفار کے لیے زحمت بن گئی کہ ان کا پڑاؤ جہاں پہ تھا، انہوں نے جہاں سٹے کیا تھا، وہاں اس زمین کے لیے بارش جو ہے مفید ثابت نہ ہوئی. میں کبھی سوچتا ہوں بلکہ یہ شریعت سے بھی ہمیں نص یعنی قرآن و سنت کے عموم سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جو بھی مانگے عافیت پہلے کرے. اللہ سے جو ہے وہ کچھ بھی مانگے، بارش مانگے عافیت کے ساتھ، گاڑی مانگے عافیت کے ساتھ. گاڑی لے بندہ اگلے دن ایکسیڈنٹ کرے عافیت تو نہیں ہے نا. گھر لے اور اگلے دن گر جائے عافیت تو نہیں ہے. علم حاصل کرے اور نافع نہ ہو تو عافیت تو نہیں ہے، یعنی اس کے لیے وبال بنے عافیت تو نہیں ہے. بارش مانگے لیکن عافیت والی نہ ہو تو نافع تو نہیں ہے. تو اللہ سے کچھ بھی طلب کرے عافیت کو مقدم کرے کہ اللہ اس میں میرے لیے عافیت ہو. کیونکہ کبھی کبھی ہم ایک چیز کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے. اللہ رب العالمین حکیم ذات ہیں اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ علیم ذات ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے اس وقت اس چیز میں عافیت ہے یا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر نعمت میں آپ کے لیے خیر ہی ہو سکتے ہیں کبھی نعمت کا نہ ہونا آپ کے لیے خیر ہو، نعمت کا نہ ہونا آپ کے لیے خیر ہو. اور ہمیں جو ہے وہ ایک ہمارے وہاں انسٹیٹیوٹ میں بہت پہلے کی بات ہے، جس طرح آپ کی کلاس سے ایک جو ہے وہ طالبہ آتی تھی اور وہ کسی جہاز کسی کمپنی میں وہ تھی ایروسٹس کی جو ہے ان کی ڈیوٹی تھی. تو ایک دن جو ہے ان کی فلائٹ مطلب ڈیوٹی کے لیے جا رہی تھی. تو یہ بلوچ کالونی کے پل کے پاس جو ہے یہ کوئی 10-12 سال پرانا واقعہ ہے. وہاں پہ ان کو ڈاکو نے لوٹ لیا. بلوچ کالونی میں کار میں جا رہی تھی تو ان کا موبائل پرس وغیرہ سب لے لیا. تو انہوں نے کسی اور ذریعے سے وہاں اطلاع کی کہ میرا آنا ممکن نہیں، آپ الٹرنیٹ دکھ لی اور خود تھانے چلی گئی. اور جیسے گھر پہنچی ٹی وی آن کیا تو پتا چلا جہاز کریش ہو گیا اور سارے لوگ مر گئے. تو بلکہ یہ بھی کہا ہوگا جس طرح ہم باہر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ تو اللہ کو عمرہ کرائے، حج کرائے. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ اللہ حج پہ بھیجے. تو آپ دعا کی بات کر دیں. آگے تھوڑا سا آگے بڑھیں. ہم سے پوچھا کریں بتا دیا کریں گے یار. بہرحال تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جو بھی طلب کرے عافیت کو مقدم رکھے، عافیت کو پہلے کرے. بارش عافیت کے ساتھ ہو، علم نافع ہو، مال خیر والا مال ہو. مطلب یہ ہے. تو اس قرآن کریم نے اس نقشے کو یوں کھینچا ہے کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ رب العالمین نے تم پر آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور آپ سے جو ہے وہ شیطان کی گندگی دور کر دے. صرف یہ نہیں وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور آپ کے دلوں کو مضبوط کرے، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے. یہ ہے رحمت کی بارش. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں بدر کے حوالے سے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ، اللہ کے رسول کو کہا گیا اس دن کو یاد کرو جب تمہیں امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا. یعنی اللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد تھی. اصل کام ہوتا ہے نکلنا. آپ بندے کو مسجد میں لے جائے پھر ہاتھ اٹھائے، میں تو یہاں تک لے کر آیا ہوں. اب نکلے پھر جو ہے وہ باقی کام جو ہے وہ اللہ کے ظاہر بات ہے. اللہ کے کام تو اپنے ہم ذمہ نہیں لے سکتے نا یار. جی تو اسباب کے ساتھ توکل. اور یہ بھی آگے ابھی انشاءاللہ جب ہم بدر سے لینے والے سبق جو ہم پڑھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا کیا ملتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان پر جو ہے وہ اونچے ٹیلے پہ اپنے چھپرے میں بیٹھ کر دعائیں بھی کی اور مناجات کیے. اور ٹائم ابھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آگے بھی بڑھے اور قتال بھی کیا. یعنی صرف دعائیں نہیں کی، دعائیں بھی کی، روئے بھی. اور حضرت ابو بکر میں سبحان اللہ اللہ کے رسول کو پیچھے کی طرف سے آپ کے لپیٹ گیا کہ اللہ اے اللہ کے نبی اور آپ کتنا مانگیں گے، یہ کفار مغلوب ہوں گے اور مسلمان فتح پائیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول آگے گئے بھی
صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ میدان جہاد میں بھی اترے، اور آپ نے دیکھا ہوگا صفیں درست کی ہے، آگے بڑھے ہیں صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں لڑتے رہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تیسری بات، اللہ کی مدد کی جو تیسری صورت ہے یہ والا امن اور سکون والی اونگ عطا کی، کہ مثال کے طور پر یعنی ایک اگر آپ کے ذہن میں یہ ہونا کہ یہ لوگ زیادہ ہے، تو اس کے بعد بھی پریشانی میں بتاتا ہوں، یہ لوگ زیادہ ہے، ہم کم ہے، یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہے، یہ لوگ اسلحے میں زیادہ ہے، ان لوگوں کے ہیلپ کرنے والے بھی بہت ہے، تو انسان نفسیاتی طور پر ایک پریشانی کا جو بشری تقاضے ہے، انسان ایک طبی طور پر خوف محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ ایسی حالت میں رکھ دیا کہ ان کو یہ پریشانی ہی نہیں رہی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک کافر جو ہے اس کے ناک پہ نشان ہے، تو وہ کہتے ہیں، ایک صحابی نے کہا میں نے تو اس کو مارا نہیں، اس نے بھی کہا اس نے مجھے نہیں مارا، میں نے دیکھا ایک آدمی عمامے میں جو ہے وہ مجھے مار رہا ہے۔ یہ فرشتے اترے تھے، فرشتے باقاعدہ اترے مدد کے لیے، اور فرشتے تب مدد کے اترے جب ہم آگے بڑھے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا شہید ہونے کے لیے، ظاہر بات ہے وہ جو ہے حلوہ کی پلیٹ میں کوئی بم نہیں رکھتا۔ بہرحال تو اب آپ اس پر جو ہے ہم معاملے کو عبد الرحمن بس یہ فسحہ چلے اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں، یہ جو ہے وہ دوسری طرف سے اچھا شیخ جو بدر میں جو فرشتے تھے جو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ کے بعد دوسرا دوست کا ہے، بہرحال ایک تھے مصعب ہے، سب کچھ بتا دیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ داؤد جو ہے بول بول کے دیکھ رہے کہ شروع کرو، باقی کہانی چھوڑ کچھ کھانے کے آئے گا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے اس کے پاس کچھ ہے، لیکن مر کے بنا دے خود کہے گا، خود بھی نہ دے گا، اس کا تو پتہ ہے، میں مطلب یہ کہ آپ دیتے ہیں دوسرا ہاتھ تو آیا تو اچھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی مدد مختلف شکلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر مدد سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ ہے۔ سیرت واقعی جو موضوع ہے وہ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کتاب پڑھے اور اس سے سبق نکالے، اس سے لیے اپنے جو ہے وہ اس زمانے کی جو ہے وہ عملی تطبیق یعنی امپلیمنٹ کے لیے اگر آپ کچھ کریں تو بہت کچھ ہمیں ملتا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم میں طلب ہو۔ سیرت اللہ کے رسول کی زندگی ہے، سیدھی بات، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رول ماڈل جو ہے اس سے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے ہمارے لیے، چاہے وہ ہمارے اکنومیکل جو ہے وہ کرائسس ہو، چاہے ہماری رشتہ داریاں ہو، چاہے ہمارے ملکی معاملات ہو، مینجمنٹ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حتیٰ کہ ایک کتاب لکھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات، جی۔ تو یہ سب ہمیں فی الحقیقت یعنی دین اسلام ایک کامل دین ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام مزاح بھی کرتے تھے، مزاح بھی کرتے تھے، مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے، اور تبسم بھی فرماتے تھے، اور جو ہے وہ کھیل کود بھی جو ہے انہوں نے دیکھا، مطلب جس کے اندر وقت کا ضیاع نہ ہو، کچھ شروط کے ساتھ کچھ، اور پارک میں بھی جاتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، پارک میں بھی گئے، اور کچھ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں سے الگ تلگ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں دین کے اندر ملتا ہے، یعنی وہ کون سا پہلو ہے جو ہمارے ہم جس کے جو ہے نا ہمارے زندگی سے اس کا کوئی ریلیشن ہو اور ہمیں اس کے اندر رہنمائی نہیں، سبحان اللہ، بشرط یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں۔ تو یہاں پر اللہ کی مدد مختلف صورتیں ہیں، بارش، اور یہ ہے ہم نے یہ نکتہ سیکھا کہ کچھ بھی مانگے عافیت کو مقدم رکھے کہ عافیت کے ساتھ مانگے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اور مدد کی کہ جو ایک نفسیاتی ایک پریشر ہوتا ہے اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوا لشکر میں،
یعنی جو کفار کا لشکر ہے اس میں ایک سردار عتبہ بن ربیعہ نے کہا اپنے قوم سے، اپنے قوم کو انہوں نے کہا، اپنی قوم کو کہا کہ یہ دیکھیے لڑائی بہت ڈینجر ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ غالب آئیں گے آپ پر، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ قافلہ تو محفوظ راستے سے مدینہ جا چکے، ہمارے اموال بچ گئے ہیں، عبد الرحمن ابھی ہمیں کیوں لڑے؟ یہ کوئی پرائے لوگ نہیں ہیں، اس جنگ کا نقصان ہے، ہم آپس میں کزن لڑیں گے، بھائی لڑیں گے، رشتہ دار لڑیں گے۔ ابو جہل نے ان کو کہا کہ آپ ڈرپوک ہو، تو کہنا تو اسے یہ چل کہ ہاں میں ہوں، جو کچھ کرنا ہے کر، نہیں جاؤں گا تمہاری ایسی کی تیسی۔ لیکن انہوں نے وہاں اپنے انا کو دیکھا، عرب لوگ تھے، یعنی یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہ جو ہے اس کو برداشت کریں، رک گیا اور اس نے حالانکہ اپنے قوم سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ تلخی پیدا ہوگی، یہ خطرناک ہے، لیکن رک گیا۔ صرف رکا نہیں، یہ انا اتنی خطرناک چیز ہے، باطل پر بھی بندے کو کھڑا کرے نا، اس سے بندہ بچے۔ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں ہوں، میں چلا جاؤں گا، مسئلہ نہیں ہے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا؟ آج بن جائے ہاں مطلب یہ جان تو بچ جاتی۔ میں اللہ کے رسول نے باقاعدہ جب ان کو دیکھا کہ ایک سرخ اونٹ پر سوار ہے تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ اس میں عقل مند آدمی ہے، کاش یہ قوم اس کی بات مان لیتی تو آج یہ لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کوئی فضول آدمی تھا، وہ یہ چیزیں جانتا تھا۔ تو بہرحال ابو جہل نے اسے تانا دیا کہ آپ ڈرپوک ہو۔ اس انا کا نقصان کیا ہو گیا کہ وہ رک گیا اور اپنے بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے بھائی اور بیٹے سمیت اپنے بھائی کو کہا کہ آپ بھی پہلے آؤ، میں بھی آتا ہوں، ہمارا بیٹا بھی آئے گا، پہلے ہم لڑیں گے، تاکہ ابو جہل کو پتہ چلے کہ آپ نے جو بولا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ عمرو بن کلثوم نے کہا تھا، عرب لوگ جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ یہ اس معاملے میں کہ الا لا یجهلن احد علینا، بولے ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جاہل ہیں، فنحن نجهل فوق جهل الجاہلین، ہمارے جاہل سے بڑے جاہل ہیں، ہم ہر جاہل کے اوپر، بولے ہمیں یہ نہیں کہو کہ ہم الا لا یجهلن، بولے ہمیں یہ نہیں کہو کہ ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے، موٹے جائے نہیں ہے مطلب۔ ہاں کہ ہمیں یہ نہیں کہو ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا غصہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے 10 کلومیٹر آگے ہم نے کرسیاں رکھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ دو بدو اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ ایک کے مقابلے میں کون ہے، دوسرے کے مقابلے میں کون ہے، تیسرے کے مقابلے میں کون ہے، لیکن یہاں پر مزید جو ہے وہ اچھا ان کا ایک بیٹا بھی تو مسلمان ہو گیا تھا نا اس وقت، حذیفہ شاید نام تھا، شاید ابھی تفصیل آئے گی۔ اس کا سر ادب نہیں ہے عتبہ اور وہ کچھ اور بنا کے میں دیکھ رہا ہوں یہ طریقے بیوقوف لگ رہا جی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ کو دیکھا، مطلب انا کی وجہ سے آگے تو بڑھ گیا عبدالسمی، تو اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا عتبہ کو کہ ایک سرخ اونٹ پر سوار ہے، تو کہا کہ ان لوگوں میں سے جو آئے ہیں مکہ سے نا، اگر کسی میں خیر ہے تو یہ آدمی ہے، عتبہ کی طرف اشارہ کیا، اگر یہ لوگ اس جو ہے نا بات مان لیتے تو فائدے میں رہیں گے کہ واپس چلے جائے، لیکن اللہ کے فیصلہ تھا کہ انہوں نے مخالفت کی، اور ابو جہل کی جو اشتعال انگیزی ہے اور طعنہ ہے، اور اس کو جو ہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ زج کیا،
یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اللہ کے رسول نے جب بات حق کی ہے کہ اس میں عاقل آدمی ہے، سمجھدار ہے تو ہے، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ دیکھیں حق بات کہی کہ اس میں آدمی سمجھدار ہے، حق کہنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو، آپ کو کوئی چیز روکے نہیں، اگرچہ وہ اس وقت دشمن کے صف میں کھڑا ہے لیکن بات صحیح کی تھی جنگ کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس میں عاقل آدمی ہے، یہ سمجھدار ہے، لیکن یہ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے، دشمن کے صف میں کھڑا ہے لیکن اللہ کے رسول حق بات کرنے والے رسول ہے، تو اس وقت یہ حق بات کی گئی۔ پھر یہاں پر ابو جہل جو ہے اس نے اس کو کیوں اکسایا، کیوں جنگ پر مجبور کیا؟ یہ بدلے کے نقصانات ہے کہ ہم کسی طریقے سے بدلہ لے لیں، یعنی بدلے کی آگ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف دیے بیٹھا تھا کہ ہم کسی طرح واپس نہیں جائیں گے، اپنے منہ اس کو یعنی کھینچی جا رہے ہیں کہ آپ یہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، بدلے کی جو ہے وہ ایک انتقام کی آگ میں، یہ ایک خطرناک کام ہے کہ یہ بدلہ جو ہے وہ انسان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دے۔ جب انسان اس جذبے کے ساتھ جی رہا ہو تو اب خود ہے اپنے ساتھ قوم کو بھی غرق کر دیا، کیونکہ قوم کا تو بڑا تھا نا، اگر اس کے اندر یہ بدلے کا انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، یہ منفی جذبہ ہے نا، نیگیٹو فیلنگز ہے نا سر، اگر یہ اس کے اندر یہ منفی احساسات نہیں ہوتے تو قوم کا تو بڑا تھا تو کچھ تو گزارا کر لیتا، لیکن انتقام کی آگ نے اس کے عقل پہ پردہ ڈال دیا تو اس نے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو اور غرق کر دیا، یہ خطرناک معاملہ تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کیوں کی؟ اس تعریف کا مراد مطلب وہ تو کافر تھا لیکن اس معاملے میں سمجھدار تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ بات مان لے تو یہ لوگ فائدے میں رہیں گے، اور اب جو ہے وہ یہاں تک بات ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے پہلے بدر کے جو پانی ہے نا، جو جہاں پہ چشمہ اور پانی جہاں بہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر قبضہ کیا تھا مشرکین سے پہلے۔ اتنے میں صحابی جو ہے وہ حباب بن منذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے جو جگہ ہمارے لیے منتخب فرمائی ہے اس میں کیا ہم تھوڑا سا یعنی ہم موومنٹ کر سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں یہاں صحابہ کرام کی اطاعت کا جذبہ دیکھیں، اگر آپ کا یہ حکم ہے تو سمعنا واطعنا، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، اور اگر آپ کی یہ رائے ہے جنگی چال کے طور پر تو بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ میری رائے ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہم جو قریب ترین جگہ ہے بدر کے قریب ترین باقی کو میں ہم پانی ڈال دیں گے، اور جتنا بدر کے ہم قریب جائیں گے دشمن کے قریب آخری والے پانی پہ ہم قبضہ کر لیں گے، یعنی قریش کے قریب ترین جو پانی ہے اس پر قبضہ کریں گے اور باقی تمام کو میں ہم پانی ڈال دیں گے۔ آپ نے ہمیں جہاں رکنے کا کہا ہے اگر یہ اللہ کے حکم سے ہے تو پھر تو صحابہ کرام ہے، اطاعت کا جذبہ ہے، سمعنا واطعنا، اور اگر یہ آپ کا مشورہ ہے ایک جنگی مشورہ ہے، یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کا مشورہ قبول کیا۔ دیکھیں یہ محبت تھی، اور یہ ان کے جو ہے وہ مہارت کا قدر کرنا ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں انتم اعلم اللہ کے رسول نے ایک وقت پہ کہا تھا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، آپ اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو دیکھیں یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ جو بات ہے اس کی جگہ پہ صحابی کی بات کو قبول کی، کہا کہ یہ میری رائے ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہم اور آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ ہم لشکر کے جو قریب ترین کفار کے لشکر کے قریب ترین جگہ ہے ہم وہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، باقی کنویں سارے بند کر دیتے ہیں۔ اور یہی جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشورہ تو قبول ہی کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آپ نے انتہائی عقل مندی والا مشورہ دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کی جو ہے وہ کیا کی؟ اپریشیٹ کیا، اور کہا کہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ کا یہ مشورہ درست بھی ہے، عقل مندی پر مبنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے اس مشورے کو جو ہے ایکسیپٹ کیا اور آگے چلے گئے۔
یہاں تک بات دو چیزیں تو ہمیں پتہ چلی کہ جنگ کے اندر پانی کی بڑی حیثیت. آپ کو بتائیں آبی جنگ آپ کہتے ہیں پانی کو، یعنی آپ اگر اس وقت اللہ نے بس وہ صرف چیزیں یوٹیلائز کرنے والی بات ہے. اگر آپ مسلمان ملکوں کا محلی وقوع دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کفار کی کوئی ترسیل ممکن نہیں ہے جب تک مسلمان ملکوں سے گزرے نہیں. یمن والے آئے نا گیٹ. جب تک مسلمان ملکوں کے قریب سمندر سے نہ گزرے تو کوئی ترسیل ممکن نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی جو ہے وہ آمد و رفت، کوئی چیز بیچنا منگوانا یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہی وجہ ہے کہ پانی انسان کی جہاں ضرورت ہے وہاں جنگ کے موقع پر جو ہے اس قسم کے چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے صحابی کے مشورے کو قبول بھی کیا گیا، اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کو جو ہے وہ اس کے بعد یہ بٹا دو یار، اس کی تصویر لے لو، اگر نہیں لینے میں نہیں چلے دوں گا، بعد میں کرتے ہیں. تھوڑا سا ہوا کرنا تھا جی آگے لکھ دوں. جی یہاں پر صحابہ کرام کس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، جنگ میں بھی حضر میں بھی. کہ جب بدر کے موقع پر مکمل سعد بن معاذ نے ایک تجویز پیش کی، اپنی ایک رائے دی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی مرضی اس کے اندر شامل ہو تو ہم اوپر ایک آپ کے لیے چھپر بنا دیتے ہیں، ایک مطلب کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو، جی ٹینٹ لگا دیں گے آپ کے لیے، آپ اس میں تشریف فرمائیں گے، آپ کے پاس ترین سواریاں ہوگی اور ہم دشمن کے ساتھ لڑیں گے. اگر اللہ نے ہمیں غلبہ دیا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اگر خدا نخواستہ ہمیں جنگ کا جو ہے وہ نقشہ یوں لگا کہ وہ ہم پر غالب آ رہے تو آپ مدینے چلے جائیں اور اپنے سواریوں پر آپ کے ساتھ سب کچھ ریڈی ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مدینے میں بیٹھے، بہت سارے صحابہ کرام مدینے میں ہیں، وہ محبت میں جو ہے وہ ہم سے کسی طرح کم نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ لڑائی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے نکلے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا. یہاں کئی چیزیں سامنے آتی ہے، دیکھیں ایک بات نہیں کئی چیزیں سامنے آتی ہے، 2-3 تو میں نے لکھ دی ہے کہ اس صحابی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک ٹینٹ لگا لیتے اوپر، اور آپ کے قریب تیز ترین سواریاں ہوگی، اگر ہم جو ہے وہ اٹیک کریں گے، اگر ہم ان پر غالب آ گئے تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے. اگر ہمیں لگا کہ کچھ اس طرف سے کوئی غلبہ آ رہا ہے تو آپ سواریوں پر بیٹھ کر مدینہ چلے جائیں. وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ جہاد ہوگا، وگرنہ وہ یہاں پر آ جاتے. اللہ ان کی مدد سے آپ کو محفوظ رکھے گا، ان لوگوں کی مدد سے آپ کا محفوظ رہے گا، وہ دل و جان سے آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. اللہ کے رسول نے اس تجویز کو پسند کیا اور انہوں صحابہ کرام نے اوپر ایک جو ہے ایک ٹینٹ بنایا. یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ صحابی تھے.
اور ان کے جو شرف ہے، ان کے لیے ان کا جو اکرام ہے وہ ہر کسی سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے رسول کی حیات کے لیے بندوبست کر رہے ہیں کہ یہ اسلام تو قائم ہی اللہ کے رسول کے ذات سے ہے۔ اس وقت وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ تبلیغ فرما رہے ہیں اور ایک رسالت کی ایک ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دیکھیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوگا، بس آپ محفوظ رہیں۔ پھر یہ دیکھیں نا کہ ہم دیکھیں ان کے ایک دوسرے کے رحماء بینہم کس قدر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ یہ نہیں کہا کہ جو بیٹھے ہوئے دیکھیں ہم جہاد کے لیے وہ آرام سے مدینہ میں بیٹھے، کہا کہ دیکھیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلوں کی صفائی دیکھیں، سبحان اللہ، یعنی دلوں کی صفائی آپ دیکھیں، یعنی کس قدر جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے انہوں نے دل صاف رکھے ہوئے تھے کہ دیکھیں اللہ کے رسول، وہ لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ جہاد معاملہ جہاد تک جائے گا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ معاملہ قتال تک جائے گا، وہ آپ سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ آپ کو محفوظ بھی رکھے گا، آپ اس کے ساتھ ڈٹ کر بھی لڑیں گے۔ دیکھیں اپنے تو چانس ہے جانے کا، شاید جو ہے ہماری ملاقات ہو نہ ہو، شاید اس جنگ میں ہمیں شہادت ملے زندگی، لیکن کم از کم آپ کی زندگی سلامت رہے۔ یہ محبت تھی، اور اللہ کے رسول نے اس تجویز کو پسند کیا، لیکن جنگ کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام میدان میں اترے، اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیس میدان میں اترے۔ یہ قصہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور کس قدر آپ کی زندگی ان کو پیاری تھی، کس قدر اپنے بھائیوں کے لیے دل صاف رکھتے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو مدینے میں ہے عبد الرحمن، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ معاملہ جہاد تک جائے گا، اگر وہ شرکت کرتے، آپ جائیں ان کے ساتھ رہے، اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ڈٹ کر جہاد بھی کریں گے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے اپنے بھائیوں کے لیے، اس قدر جو ہے ان کے دل صاف تھے۔ اللہ کے رسول نے اس تجویز کو پسند کیا۔ پتہ کیا چلا، اگر تجویز معقول ہو تو پسند کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے سیرت لکھنے والوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس ٹینٹ میں بیٹھ کے دعائیں کی، تو ایسا نہیں ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بدر کے دن، جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لیتے تھے، آپ ہم میں سب سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر جنگ میں حصہ لیا، سب سے بڑھ کر جنگ میں شرکت کی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تو وہ ٹینٹ میں بیٹھ کے جو ہے وہ مناجات فرما رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک روایت میں ہے کہ جب بدر کے دن کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے کر ہم لڑتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں آپ علیہ السلام تمام مجاہدین سے زیادہ مضبوط ثابت قدم رہے، کوئی بھی آپ سے بڑھ کر دشمن کے قریب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے کوئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص آگے نہ بڑھے جب تک میں اس سے آگے نہ ہوں۔ یہ ہے لیڈر، یہ لیڈرشپ، یہ ہے جو ہے وہ جذبہ جہاد، خود یعنی صرف یہ نہیں کہ آرڈر، خود پریکٹیکل میدان میں اترے، ایک طرف اللہ سے مناجات، اللہ کے ساتھ مناجات دعائیں فرما رہے، اور پھر جب جنگ کا وقت آیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ صحابہ کرام لڑے ہم ایک سائڈ پہ بیٹھے رہے، پھر جو ہے وہ نہیں کہا کہ کوئی آپ سے ہم سے آگے بڑھے نہیں۔ پھر صحابہ کرام اس کی گواہی دے رہے، شہادت دے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگ میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، اور رسول دونوں، اللہ کے رسول اور آپ کے دوست حضرت ابوبکر، دونوں اس ٹائم میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے اور دعائیں کر رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے پوری رات گڑ گڑا کر دعائیں کی، رات دعائیں کی، دن میدان میں کودے۔ ہم تو نہ رات کو دعائیں کرتے ہیں نہ دن میں میدان میں کودتے، ہم کہتے ہیں اذهب وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، آپ جائے آپ کا رب لڑے ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ لیکن وہ بھی ایسے نہیں آتے، کہتے ہیں
کہ رات کو روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ رات کو پہلے تو ہر قسم کے وسائل کو اختیار کیا، رات کو دعائیں کی. صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چند الفاظ یہ ہے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما جو تم نے مجھ سے کر رکھا ہے. اللہم آتی ما وعدتنی، مجھے وہ دے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول کی یہ دعا جو ہے اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اگر یہ جو ہے یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روز زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. کہ اللہ مجھ سے آپ نے جو فتح کا وعدہ کیا وہ پورا فرما دے، مجھے وہ دے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے. تو روایت میں ہے کہ آپ اپنے رب کو پکارتے رہے، آوازاری کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر مبارک ہے وہ بھی نیچے گر گئی. یعنی اس قدر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے کہ چادر جو ہے وہ نیچے گر گئی. ابو بکر قریب آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر ہے وہ اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی، اور پھر جو ہے وہ عقب سے پیچھے سے اللہ کے رسول کو یوں پکڑا جیسے آپ وہاں سے اس کو پکڑے، اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یقین ہو گیا ہے جس قدر آپ رو رہے، جس قدر آپ اللہ سے مانگ رہے، جس قدر آپ نے دعائیں کی ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ سے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ آیت نازل کی استستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعائیں قبول کی. انی ممدکم، کہ اللہ نے بے شک پے در پہ آنے والے 1000 فرشتوں سے بألف من الملائکۃ مردفین، یعنی پے در پہ آنے والے 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کی. یہ آپ مطلب دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائی. تو یہ جو ہے وہ حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کر رہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ اللہ کے رسول مناجات کر رہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے کہ یعنی مدد فرما مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی فتح کے لیے اس قدر دعائیں کر رہے کہ حضرت ابوبکر نے آپ کا ہاتھ پکڑا کہ اللہ کے رسول اتنا کافی ہے. مطلب اللہ کے رسول اپنے آپ کو تھکا رہے دعاؤں سے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس جنگ کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جب دعائیں مکمل کی نا تو سوئے نہیں، تکیہ نہیں لیا، جنگ کا لباس پہن کے میدان میں اترے. یہاں تک دعائیں تھی، رات بھر اتنی دعائیں کی کہ چادر مبارک جسم سے گر گئی. ابوبکر نے روکا اور کہا اللہ کے رسول مجھے یقین ہے کہ اب فتح جو ہے وہ ہمارا ہی ہے. لیکن اس کے بعد جب دعائیں ختم کی تو پھر جنگی لباس پہن کے میدان میں اترے، مجاہد بن کر میدان میں اترے. اور مجاہد میں قائد یعنی قائد المجاہدین. اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمایا تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جو عن قریب جماعت شکست کے آئے گی اور پیٹ پھر کر بھاگیں گے، یہ لوگ یہ بھاگ جائیں گے، یہ جو کفار کی جو جماعت ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول جو ہے وہ جنگی لباس میں، اور اس کے بعد 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو، یہ جو ہے وہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جو ہے صبح جو ہے یہ لشکر آپس میں بالکل آمنے سامنے ہوئے. تو اللہ کے رسول نے جو اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ قریش جو ہے نا اپنے بہت غرور اور تکبر سے آئے ہیں، یہ تجھ سے لڑائی کرتے ہیں، ہم سے لڑائی کرنے نہیں ہے، تجھ سے لڑائی کرنے ہے. جو ہے آپ کے دین کی تکذیب جھٹلاتے ہیں اس دین کو، اور اپنے مدد کا وعدہ پورا فرما اور دوپہر کے وقت ان کو ہلاک کر دے. یعنی رات کا بھی جو ہے وہ جنگ کا نتیجہ اتنا جلدی نکلے. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب جب میدان میں اتر رہے ہیں تو صفیں سیدھے کر رہے ہیں مجاہدین کی، آپ کے ہاتھ میں تیر ہیں. تو ایک صحابی سواد بن غزیہ ایک صحابی ہیں، اس کے جو ہے پیٹ وہ تھوڑا سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو اس کے جو ہے وہ پیٹ پر مارا، کیونکہ وہ مطلب جذبہ جہاد میں نا یہ لائن ہے، صف ہے یہ، تو وہ
آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیٹ پہ جو ہے وہ مارا کہ سیدھا ہو جاؤ، سواد سیدھے ہو جاؤ. تو وہ ایک دم آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلہ لوں گا. اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن مجھے بدلہ لینا آپ سے. میرے جو ہے نا مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے مجھے تیر سے جو ہے مارا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنا جو ہے وہ پیٹ ان کو دکھایا کہہ کہ آپ بدلہ لے لیجئے. تو کہا کہ لو، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ جو ہے وہ صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ کے جو ہے وہ پیٹ پر جو بطن ہے پیٹ پر بوسہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ سواد یہ کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی جنگ کا جو طبل ہے وہ بجنے والا ہے، جنگ قریب ہے، اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں آپ سے آخری ملاقات میرا بدن اور آپ کے بدن مل جائے. میں بس یہ چاہ رہا تھا، مجھے بدلہ نہیں لینا. یہ صرف محبت تھی اس صحابی کی کہ میرا جو ہے وہ میرا جو جسم ہے آپ کے جسم مبارک کو چھوئے اور آپ کے ساتھ میرا جسم لگ جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے حق، یعنی ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی. یعنی اللہ کے رسول سے بدلہ نہیں لینا تھا، لیکن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیٹ کو دیکھ کے وہ فوراً چمٹ گئے اور محبت کیا اور بوسہ دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی جنگ کا موقع ہے، یعنی میں آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا اور آپ میرا آخری خواہش یہ تھی کہ جو ہے وہ ہم آپس میں ملے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جہاد، یہ دیکھیں یہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول جہاد کی ترغیب دے رہے اور جہاد کے بارے میں سب کو انفارمیشن بھی دے رہے کہ کرنا کیا ہے. تو لہٰذا سب صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جب صفیں درست کی اور سب کو جو ہے اب انفارمیشن دیے کہ دیکھیں آپ نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، اور کہا کہ تیر نہیں چلانا. جب تک دشمن بالکل قریب نہ آ جائے تب تک تیر نہ چلائے، اس وقت تک تلواریں نہیں نکالے جب تک آپ کے سر پہ نہ آئے. تیر کو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے تیر کو بچایا رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجی ہے، ایک حکمت عملی ہے، جنگ کی حکمت عملی ہے، سمجھا رہے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام سن رہے ہیں، انفارمیشن جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن آپ لوگوں نے تیر نہیں چلانا جب تک وہ دشمن قریب نہ آئے، تو اپنے تلوار بھی نہیں نکالنا. اور کہا اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب بھی دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ جو ہے آج جو ہے وہ اس ذات کی قسم جو ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو شخص ان کافروں سے ڈٹ کر لڑے گا جنت میں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جب مشرکین بالکل قریب آئے اور جنگ ہونے والا ہے، جنگ جو ہے ہونے والی ہے اور بالکل ابھی لڑائی کا موقع ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور. یہ اللہ کے رسول کی ترغیب ہے کہ آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. آپ کی جان جائے گی لیکن آپ کو کیا ملنے والا ہے، آپ کو کیا جو ہے نعمتیں ملنے والی ہے. اتنے میں ایک صحابی ہیں عمیر بن حمام انصاری، اس نے الفاظ سنے، کہا اللہ کے رسول کیا جنت کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ہاں. وہ کہنے لگے واہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ واہ، کیا یعنی کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ واہ واہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم کوئی وجہ نہیں، صرف یہ امید اور خواہش ہے کہ میں بھی جنتیوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا کہا یقین کرو آپ بھی جنتیوں میں ہو، آپ کا یہ جذبہ جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. جس جذبے سے آپ نے واہ واہ کیا ہے اور جس تعجب سے آپ نے جنت کی طلب کی ہے کہ اس کی جو ہے وہ ساتھ آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، تو آپ پھر انہوں نے اپنے جو ہے وہ جو اس کے پاس ایک بیگ وغیرہ ہے اس سے چند کھجوریں نکالی اور کھانے لگا. تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ اس کھجوروں میں تو بہت وقت لگے گا، اس کھجوروں میں، اور یہ جو ہے زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی. ساری کھجوریں پھینک دی اور کود گئے اور شہید ہو گئے. یہ ان کا جذبہ، یہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو کیا ملے گا، اور جنت کے جو عرض ہے، جنت کی جو وسعت ہے اس کے بارے میں بات سنی اور اس کو یہ لگا کہ یہ کھجوریں جو ہے ہمارا وقت ضائع کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم جنتوں میں اللہ کے مہمان بن جائیں، ہم جنتوں میں اللہ کے مہمان بن جائیں. یہاں تک اس طرح ایک صحابی جو ہے عوف بن حارث، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا اللہ رب العالمین ہنستے بھی ہے اپنے کسی بندے کے کام پہ؟
آپ علیہ السلام نے کہا بالکل، جب کوئی اللہ کا بندہ بغیر جنگ کا لباس، بغیر کسی پروٹیکشن کے جنگ کے اندر کودتا ہے، دشمن پر حملہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے پر بہت ہنستا ہے کہ مطلب اس کا جذبہ ہے، ان کی جنت چاہیے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو اپنے جو ہے نا وہ جو جنگی لباس ہے اس نے اتاری اور فوراً دشمن پہ جو ہے وہ حملہ کیا اور شہید ہو گئے، یعنی اس کو سن کر۔ اب یہاں پر یہ مٹھا یہ ہم سیرت تو ختم کر لیں گے، یہ تو ہم بدر سے بھی نہیں، آپ کو اضافی سے کلاسز لینی پڑے گی کچھ۔ آداب القتال، جنگ کے آداب، اللہ کے رسول اور احسان کا بدلہ، یہ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس موقع پر بھی دیکھیں۔ 10 منٹ ہے، انہوں نے سب کچھ بولا نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ، یہ جب تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں 15 منٹ کس چیز میں کلاس میں کیا ٹائم ہوگا؟ صرف 6 منٹ، صرف 6 منٹ 44 اور 50۔ بہرحال اگر ہم اس میں لگ جائے تو وہی بات ہے کہ ان کو نواز شریف سے زیادہ درود شریف کی ضرورت ہے، تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو ابھی جو ہے ہم اس کو واپس آتے ہیں 15 منٹ نہیں کہ جب جنگ، صحابی کا نام پوچھ رہی ہیں، کچھ بتایا آپ نے؟ کون سے صحابی کا؟ جو کھجور کھا رہے ہیں، یہ حضرت عمیر بن حمام انصاری، عمیر بن حمام الانصاری، یہ بھیج دیجیے گا جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ابھی ہم نے آگے تو دیکھیں آداب القتال، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی قتل و غارت پسند ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا، نصیحت کی کہ دیکھیں بنو ہاشم جو قبیلہ جو مکہ میں آباد ہے، جس کا اللہ کے رسول کہتا کہ میں کسی کو قتل نہ کرے، یہاں پر ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے، کہا کہ ان کو زبردستی لایا گیا ہے، ان کو قتل نہ کرے۔ جن لوگوں کو عمیر بن حمام انصاری، جن لوگوں کو جنگ میں زبردستی لایا جائے وہ نہیں چاہ رہے تو ان کو قتل نہ کرے۔ ایک بات یہ آداب القتال میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ ابو البختری، یہ ایک آدمی کا نام تھا، ایک آدمی کا نام تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک احسان کیا تھا۔ ابو البختری یا ابو البختری جو ہے وہ کہا کہ اس کو قتل نہ کرے اگر یہ جنگ میں آیا ہوں۔ آپ پتہ ہے کیوں؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ احسان کیا ہوگا اس نے کیا احسان کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ آدمی تھا جب ہم مکہ میں تھے اور قریش نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا تو اور کعبہ پہ لگایا کہ ہم بائیکاٹ کر چکے ہیں، اور ہم نے جو ہے ایک لکھ کے یہ لگایا، تو انہوں نے اس معاملے میں جو ہے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں اس نے ایک رول ادا کیا، اور اس نے مسلمانوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی تکلیف نہیں دی۔ آج کے دن اگر آپ کو ابو البختری ملے تو ان کو کچھ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول کس قدر جو ہے وہ احسان کا بدلہ احسان سے دے رہے ہیں، کس قدر احسان کا بدلہ احسان سے دے رہے ہیں کہ اس آدمی ابھی یہ جنگ میں آئے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، انہوں نے سوشل بائیکاٹ میں جب ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے اس دستاویز کو ختم کرنے میں ان کے پاس کیا کہ پرائے لوگ توڑی ہے جس کا آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے شعب ابی طالب میں، یہ ہمارے کزن ہے، رشتہ دار ہے، آپ لوگ وہاں جو ہے بزنس نہیں کرنے دے رہے، کھانا پینا نہیں پہنچانے دے رہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ احسان یاد تھا، کہا کہ اس آدمی کو کچھ نہیں کہتا، اور ساتھ میں کہا کہ عباس بن عبد المطلب کو کچھ نہیں کہتا جی۔ اور انہوں نے بھی جو ہے ایک صحابی نے کہا کہ جب یہ بات سنی اللہ کے رسول سے کہ عباس کو نہیں قتل کرنا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا آپ کے بڑوں کو بیٹوں، ہم تو اپنے ہمارے سامنے ہمارے رشتہ دار آ جائے ہم تو قتل کریں، ہمارے بیٹے آ جائے، بھائی آ جائے، اور آپ کے چاچا آ جائے تو ہم چھوڑ دیں، اگر وہ میرے ساتھ اللہ کی قسم اگر میرے اس سے آمنے سامنے ہوا تو میں اس کے منہ پہ ماروں گا۔
تو اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ تو حضرت عمر کو تو غصہ آیا، کہا کہ یہ منافق ہو گیا، آپ مجھے حکم دے اس کا بھی سر اڑا دو۔ اس نے یہ بات کس طرح کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور اللہ کے رسول صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے تھے، ان سے بات منہ سے نکل گئی، اس کو اس بات پر بڑی ندامت ہوئی، اور یعنی صحابہ کرام اس طرح رجوع بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو حذیفہ نے کہا کہ مجھے ہمیشہ یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ اس دن میرے زبان سے جو بات نکل گئی تھی اس میں بہت خطرے میں رہوں گا، میں کہیں واقعی حضرت عمر نے جو کہا کہ یہ منافق ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے تاکہ میرے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ پھر وہ جنگی یمامہ میں شہید ہو گئے، جنگی یمامہ میں شہید ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جنگ کے حوالے سے، آداب القتال کے حوالے سے، احسان کے حوالے سے۔ رسول اللہ کے گلے کس نے لگایا تھا؟ ایک صحابی تھے، میں نے سواد کا ذکر کیا تھا تو کچھ دیر پہلے سواد میں دوبارہ جو ہے وہ یہ نام لکھ دوں، سواد ابن غزیہ، سواد ابن غزیہ۔ جی تو یہاں تک کافی ہیں؟ نہیں کہاں؟ اس کے بعد جو ہے ابھی انشاءاللہ پھر ہم کل، کیونکہ کل بھی ہے نا کلاس، کل کلاس ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ نے وقت پہ آنا ہے جس طرح کے آ جائے ہیں۔ یس تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور کل ہم کوشش کریں گے کہ ہم بدر کو ختم کریں، کیونکہ مجھے جو ہے وہ آگے کچھ کورس زیادہ لگ رہا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ کلاس بھی چھوٹی ہے، آدھی گھنٹے میٹنگ کے لیے میں چھوڑ دوں گا، ٹینشن نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ میٹنگ ایکسٹینڈ کرا دیں گے، آگے کر لیں گے 9 بجے۔ 8:30 میٹنگ تو مطلب 7 سے 8 پڑھ لیں گے، 8 سے 8:30۔ بیچ کا بریک لگا آگے پڑھا دیں گے۔ نہیں مسئلہ نہیں ہے، اس سے بات طے ہو گئی، المسلمون علی عہودہم وشروطہم، ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 8:30 ختم کریں گے، تو لہٰذا کلاس کرے، اب ان سے جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا ہم کل 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں گے۔